اس خطبے نو غور نال سماعت کرو. میں اس بڑے عقدے تواڈے سامنے کشا کراں. علم دے وچ کئی توہمات نے, انہاں دا ازالہ کرنا پیندا. بغیر استاد تو بغیر مرشد تو نہیں ہوندا. تصوف دیا گلاں سن دیو خالی, تصوف دے علم نو اثر نہ ہو تواڈے سامنے پیش کیتا جا رہا ہے. اس نو سمجھو اور اس نو صرف ایک مولویانہ انداز دی تقریر مت سمجھو. غور کرو اور انشاءاللہ تسی لوگ اگر اس انہاں خطبات نو پابندی دے نال سماعت کردے رہو گے تو جو کچھ بھی تواڈے حالات ہیں نے انشاءاللہ انہاں دے وچ اللہ تبارک و تعالی سدھار دا رستہ پیدا فرمائے گا. جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں, آدمی بے نظیر ہوتے ہیں, ان کی محفل میں بیٹھنے والے کتنے روشن ضمیر ہوتے ہیں. پہلے خطبات میں بہت کچھ بیان کر چکے ہیں. آج میں جڑی چیز بیان کرنا چاہنا عوام الناس دے فائدے واسطے. اگر کسی بندے نو طلب ہوئے تصوف دیا انہاں منزلہ نو حاصل کرن دی, 3 چیزاں یاد رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد, محترم خواتین و حضرات, حاضرین و ناظرین, آج سید وارث شاہ سرکار دی کتاب ہیر دا عنوان ہے موجود چودھری دی موت تو بعد دے حالات کہ کی رانجے نال معاملات پیش آئے. گزشتہ خطبے دے وچ میں پیش کر چکیا کہ تخت ہزارے دا استعارہ انہوں نے پیش کیتا. اصل دے وچ اے او مناظر نے جڑے عالم ملکوت دے اندر جس وقت آدم علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیتا, جو کچھ بھی انسان دے معاملات دی ابتدا تو انتہا تک ہے اسے دا نام تصوف ہے. تصوف دے وچ بنیادی چیز میں جو پیش کرن لگا اس نو سامنے رکھو اور حضرت سید وارث شاہ سرکار دا اپنا مرتبہ اور اپنا مقام سامنے رکھو. میری حیثیت نہیں, میں تے سرکار دا خاکروب ہاں. آپ دا جو مقام علم دے وچ جو رتبہ ہے, تصوف دے وچ جو رتبہ ہے, وہ انشاءاللہ تسی سماعت فرماؤ گے. اور اس نو صرف ایک مولویانہ انداز دی تقریر مت سمجھو. غور کرو اس انشاءاللہ اس دے وچ جو کچھ صوفیاء دے اندر فیض ہے, انہاں دے کلام دے وچ بھی وہ فیض ہے, انہاں دے حالات دے اندر بھی وہ فیض ہے. اور انشاءاللہ تسی لوگ اگر اس انہاں خطبات نو پابندی دے نال سماعت کردے رہو گے تو جو کچھ بھی تواڈے حالات ہیں نے انشاءاللہ انہاں دے وچ اللہ تبارک و تعالی سدھار دا رستہ پیدا فرمائے گا. تصوف ایک بنیادی چیز ہے. آج اسی لوگ جس طرح اور کئی چیزاں دو تو لا بلد ہو گیا, نا سمجھ ہو گیا, بالکل لا علم ہو گیا, تصوف دی تعلیم تو اسی بالکل آری ہو گئے. ساڈے کولو تعلیم دور کر دیتی گئی. ٹی وی دا عنوان ہوئے یا میڈیا دا کوئی بھی پہلو ہوئے, پیراں فقیراں دا او روپ پیش کیتا گیا عوام الناس دے سامنے کہ تصوف ایک معیوب چیز بن کے سامنے آ گئی. بڑے بڑے جید قسم دے علماء دی گفتگو سننے دا اتفاق ہویا. انہاں علماء دا احترام ساڈا سراں دا تاج ہے, لیکن انہاں دی رائے نال تھوڑا جا اتفاق نہیں ہو سکیا کہ جنہاں لوکاں نے کہا کہ تصوف دے حق وچ نہ کوئی قرآن دی آیت جاندی ہے نہ کوئی حدیث دا عنوان جاندا ہے. حالانکہ حدیث پاک تو موجود ہے, من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب.
اگر کسی بندے نے، کسی بھی فرقے نے، کسی بھی قوم نے، کسی بھی اللہ دے ولی نال اگر اناد کیتا، بغض کیتا، ویر کمایا، تو او اپنے مقابلے چ رب تعالی نو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی دے مقابلے ظاہر ہے۔ پھر انہاں لوکاں دا جو مقام حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فضائل اعمال دے اندر بھی اس طرح دی احادیث لے آندیا کہ میں میرے اللہ دے ولی جس ویلے تقرب اللہ کر لیندے، جس ویلے اللہ دے قریب ہو جاندے، اللہ انہاں دے ہاتھ بن جاندا ہے، انہاں دی زبان بن جاندا ہے، انہاں دیاں ضرورتاں بن جاندا ہے۔ پھر اللہ تبارک و یہ بہت لمبا ایک مسئلہ ہے، علماء کو سن دے رہندے، لوگوں کو پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، ایک تے حدیث ہے بھی جڑی تسی لوگ بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، داؤد وچ پڑھ دے ہو۔ ایک حدیث ہوندی ہے حدیث قدسی کہ اس دا راوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوندا ہے، لیکن اس دا بیان اللہ تبارک و تعالی دا بیان ہوندا ہے۔ اے جڑی حدیث تسی سن دے ہو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت یا کوئی اور، اے دے وچ کلام جڑا ہوندا ہے محمد مصطفیٰ دا ہوندا ہے، راوی صحابی ہوندا ہے کہ میں سنیا اللہ دے نبی اے فرمایا، لیکن حدیث قدسی وہ حدیث ہوندی ہے کہ محمد پاک فرماندے نے کہ میں سنیا میرے نال اللہ نے اس طرح کلام کیتا ہے۔ وہ قرآن تو نہیں ہوندا لیکن قرآن ہی ورگا وہ کلام ہوندا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلق، کہ میں ایک چھپیا ہوا خزانہ سا تے میں سوچیا کہ مینو دنیا جان جائے تو میں پھر اپنی پہچان واسطے مخلوق پیدا کی۔ اس حدیث تے غور کرو، جملے تے غور کرو کہ اس خطبے نو غور نال سماعت کرو۔ میں اس بڑے عقدے تواڈے سامنے کشا کراں کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک خزانہ سا چھپیا ہوا خزانہ، اللہ کہندا ہے میں ایک خزانہ سا، فاحببت ان اعرف، میں پسند کیتا کہ میری پہچان ہو جائے۔ بات سمجھو، میں خزانہ سا، میں پسند کیتا کہ میری پہچان ہو جائے، فخلقت خلق، پھر میں مخلوق پیدا کر۔ گویا اللہ نے اپنی پہچان واسطے مخلوق پیدا کر۔ اللہ جس ویلے خزانہ سی تے اللہ وحدت دا خزانہ سی، وحدت دا کہ وہ ایک ذات سی، اس ورگی کوئی دوجی ذات نہیں۔ ہون اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آپ کھولیا۔ بات سمجھو، تصوف دا معنی کیے میں تواڈے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی خزانہ ہے سی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات نو خزانہ کیا۔ ذات، اسم اللہ ذات، اللہ اکبر، اللہ اسم اللہ ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہ میں خزانہ ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات سامنے لے آندیا، اس اپنی ذات نو اپنی صفات دے وچ تقسیم کیتا۔ میں اولاد دے سکنا، میں رزق دے سکنا، میں عزت دے سکنا، میں زندگیاں دے سکنا، میں موتاں دے سکنا، میں بادشاہیاں دے سکنا، میں غریبیاں دے سکنا، میں بیماریاں دے سکنا، میں شفاواں دے سکنا، میں حالات تبدیل کر سکنا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اہل علم ارباب دانش نال میرا خطاب ہے، اور خود غور کر لو۔ اللہ نے اپنی ذات نو اپنی صفات میں تقسیم کر کے تھوڑا کر لیا، صفات آ گئی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ حی القیوم ہے، اللہ ممیت ہے، اللہ حسیب ہے، اللہ مجیب ہے، جو کچھ بھی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات نو اپنا نام دیتا، اپنے اسماء دیتے۔ جس طرح قرآن نے کیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا،
آدم نو اللہ نے اسماء دا علم سکھا دیتا. یہ جڑیاں صفتاں ایسا انہاں نو اللہ نے انہاں صفات نو اپنے اسماء وچ تقسیم کیتا. اسماء وچ تقسیم ہے جڑے 99 نام اللہ پاک دے پڑھ دے ہو اے او دے نام نے. پھر اسماء نو اللہ تبارک و تعالی نے اس تو تھرلی سطح تے آ کے آثار اللہ پاک نے تقسیم کی کہ انہاں ناماں دا اثر کی ہے. اے حی القیوم اگر پڑھیے تے دا اثر کی ہے او دے آثار ایک تقسیم کیتا. آثار تو پھر اگے چل کے اللہ تبارک و تعالی نے انواع ایک تقسیم کیتا، امثال ایک تقسیم کیتا. تقسیم کردیاں کردیاں اللہ تبارک و تعالی انسان تک پہنچ گیا. انسان تک اللہ اپنے آپ نو تقسیم کر کے چھوٹا کردہ گیا تے انسان تک پہنچ گیا. او ماں باپ دی شکل ہوئے تے تاں، او پیر استاد دی شکل ہوئے تے تاں، او کسے محسن مربی دی شکل ہوئے تے تاں، او کسے نبی امام رسول دی شکل ہوئے تے تاں. اللہ تبارک و تعالی پہنچ گیا. ہون بات سمجھو اللہ ایک خزانہ ایسی. اس حدیث نو مختلف کتب دے اندر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن میں یہ حدیث اپنے پیر و مرشد حضور سلطان العارفین حق بہو سرکار دی شمس العارفین دے اندر پڑھی کہ اللہ خزانہ ایسی. صفات تقسیم ہویا، پھر اسماء تقسیم ہویا، پھر وہ آثار تقسیم ہویا، پھر وہ انواع تقسیم ہویا، پھر امثال تقسیم ہویا. تقسیم ہوتا گیا اللہ کردیاں کردیاں انسان دی پہنچے چاہ گیا. اللہ قرآن نے کی کیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے ماں باپ چھوٹے رب نے. وہی روپ انسان دے سامنے آیا. ہون انسان جڑا ہے سی اے تقسیم سی پہلے دا. ماں باپ دی محبت اے دی تقسیم ہے، پھر اگے اولاد دے وچ اور تقسیم ہو گیا، پھر دوستاں یاراں دے وچ اور تقسیم ہو گیا، رشتہ داریاں ماسیاں پھپھیاں دد پوترے دد پوتریاں پتریراں دے اندر اور تقسیم ہو گیا. یہ تو بالکل لسی دی طرح تقسیم در تقسیم ہو گیا. دو چیزاں بات میری سمجھو. اللہ خزانہ سی، اس اپنے آپ نو تقسیم کیتا. صفات اسماء آثار انواع امثال تقسیم کی. انسان پہلے دا تقسیم شدہ سی. تصوف و محنت ہے کہ اس نے انسان نو پھر یکجا کیتا، وحدت چلانا. اے ہوئی وہ عقیدہ ہے وحدت الوجود دا. اے ہوئی وہ عقیدہ ہے وحدت الوجود دا کہ انسان نو جمع کیتا کہ سارے رشتیاں دے وچوں نکل کے اللہ دی محبت یکجا ہو جا. سارے تعلقاتاں چوں نکل کے اللہ دی محبت یکجا ہو جا. دنیا دے سارے چجٹ چھڈ کے اللہ دی وحدت چیک ہو جا. اے ہوئی محنت تصوف دی. ہن بات سمجھو، میں پہلے عرض کر چکیا کہ انسان تنا جانا دا مجموع ہے. تنا جانا، ایک جان ہے بشریت ہے. بشریت کوئی وجود نہیں باہر لے وے جس نو جو آنکھ دے آئینے میں جا جانا ہے. ایک بشریت ہے. دوسری روح ہے جڑی اس دے اندر حرکت کر رہی ہے، بول رہی ہے، ویکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، احساسات پیدا کر رہی ہے. تیسری چیز ہے نفس، جیڑی اس نو صراط مستقیم تو جانتے روک رہی. نفس دی قوت.
پہلے خطبات میں بہت کچھ بیان کر چکے ہیں، آج میں جڑی چیز بیان کرنا چاہنا عوام الناس دے فائدے واسطے۔ پہلی چیز ہے بشریت، اے جڑی وجود ہے، بشری وجود ہے، اس دا مربی نبی ہوندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 3 مربی مبعوث فرمائے، پہلا مربی نبی، دوسرا مربی رسول، تیسرا مربی امام۔ پھر بات سمجھو، پہلا مربی نبی ہوندا ہے، دوسرا مربی رسول ہوندا ہے، تیسرا مربی امام ہوندا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دے بارے قرآن نے کیا وَجَعَلْنَاكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم اسا تینوں سارے جہاناں واسطے امام بنا دیتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سورہ یاسین۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اسا ایک ایک چیز شمار کر کے امام نو عطا کر دیتے۔ پہلا مربی نبی ہوندا ہے، دوسرا رسول ہوندا ہے، تیسرا امام ہوندا ہے۔ بشریت نو اللہ نے عقل، اس دا مرکز عقل ہے۔ یہ جڑا بشری وجود میرا ویکھ رہے ہو، اس دا مرکز دماغ ہے، عقل ہے، اس وچ علم ہے۔ دوسرا جڑا روح ہے، اس دا مرکز دل ہے۔ تیسرا نفس ہے، اس دا مرکز ناف ہے، جس نو تلی کہتے ہیں۔ اور میں تصوف دے حوالے نال گل کرن لگا، صاحب علم لوگ کو، دانشمند لوگ کو، کلمہ رسول دا پڑھے پے ہو، قرآن پاک نال وابستہ لوگ کو، چنگے لوکاں دی اولاد ہو، میری بات نو سمجھو گے کہ جس وقت علم مقام عرفان نو حاصل کر لوے، معرفت بن جاندہ ہے۔ جس وقت علم معرفت دا درجہ پا لوے تے انسان دی عقل، قوت ارادی طاقتور ہو جاتی، جس نو انگریزی کی کہندے ہیں پاور آف ڈیٹرمینیشن۔ انسان دا ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اقبال نے کہا سی، نہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جس وقت علم معرفت بن جائے، تصوف ہے، میں بڑے پائے دی گل کر رہا کہ علم معرفت بن جائے تو ارادے میں کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر او درویش، او فقیر، او صاحب علم ارادہ کر کے اپنا کمال حاصل کر لگا۔ دوسری چیز، جس وقت روح میں کمال پیدا ہو جائے، مکاشفہ تیز ہو جائے، مکاشفہ، پھر بات سمجھو، علم معرفت بن جائے، علم معرفت بن جائے تو قوت ارادی مضبوط ہو جائے۔ جس وقت کشف، تعبیر بن جائے، کشف تعبیر بن جائے تو پھر اس وقت انسان دی نگاہ وچ کمال پیدا ہو جائے۔ نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، اقبال دا شعر۔ اقبال دا ایک شعر ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ پھر غور کرو، نگاہ نال تقدیر بدل جاتی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جس وقت مکاشفہ تعبیر بن جائے، مکاشفہ تعبیر بن جائے تو نگاہ وچ کمال پیدا ہو جائے۔ تصوف دیا گلہ سن دے ہو، خالی تصوف دے علم نو اثر نہ ہو، تو آڑے سامنے پیش کیتا جا رہا ہے، اس نو سمجھو۔ تیسری چیز، نفس۔
نفس دے وچ ہوندا ہے مشاہدہ. یہ آئے دن ہر بندے دے ہاتھ وچ موبائل ہے, نیٹ ورک پیکج لگے پے نے, ہر چیز مشاہدے وچ آ رہی ہے. علماء نے تے وہ مشاہدے وچ نے, لائبریریاں نے تے وہ مشاہدے وچ نے, عورتاں نے تے وہ مشاہدے وچ نے, معاملات نے تے وہ مشاہدے وچ نے, فلماں نے تے وہ مشاہدے وچ نے. حالات جو کچھ بھی دنیا چ ہو رہے نے مشاہدے چ آ رہے نے. نگاہ جس نو ویکھ رہی مشاہدہ کر رہی, اور مشاہدہ جس وقت تجربہ بن جائے, مشاہدہ جس وقت تجربہ بن جائے اور تجربے دے وچ یقین دی حد تے پہنچ جائے تے پھر اس بندے دے اندر اس دی پھوک وچ کمال پیدا ہو جائے. جنا کہہ دیو فلانا بندہ دم کر دے تے کمال ہو جائے. علامہ اقبال دا شعر ہے نا, جلا سکتی, جلا نہیں جیم تے زبر نہیں زیر ہے, زندگی دے سکنی. جیم تے زبر پڑھو تو منع ہونا ساڑ دینا, جلا ہوئے تو مطلب ہے زندہ کر دینا. جلا سکتی ہے نفس کشتہ کو موج نفس ان کی, مردہ لوگانوں بھی پھوک مارن اللہ دے ولی تو زندہ کر کے بہا دیں دے. جلا سکتی ہے نفس کشتہ کو موج نفس ان کی, موج نفس پھوک. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں, کہ جس وقت مشاہدہ تجربہ بن کے یقین دی منزل تے پہنچ جائے تے پھر اس بندے دی پھوک وچ کمال پیدا ہو. میں پھر جڑا چیز پیش کی تھی اس کو دہرا رہا ہوں. میں تواڈے سامنے وارث شاہ سرکار دی کتاب پیش کرنا کہ علم معرفت بن کے کمال تے پہنچ جائے تے قوت ارادی چے کمال پیدا ہو جائے. کشف مکاشفہ تعبیر بن جائے تے نگاہ وچ کمال پیدا ہو جائے. مشاہدہ تجربے چو گزر کے یقین تے پہنچ جائے تے پھوک وچ کمال پیدا ہو جائے. میری ایک درخواست ہے کسی بندے دے سامنے, سوشل میڈیا دا دور ہے, کوئی ایسا آدمی جس دی پھوک وچ کمال ہوئے, جس دی نگاہ وچ کمال ہوئے, جس دی قوت ارادی چ کمال ہوئے, مینوں بھی دسو, میں بھی اس دیا جتیاں چکن دا شوق رکھنا. اگر کسی بندے نو طلب ہوئے تصوف دیا نہ منزلہ نو حاصل کرن دی, 3 چیزاں یاد رکھو. پہلی چیز ادب, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. دوسری چیز خدمت, صحابہ نے ہدیے نال خدمت کی تھی, ہتھوں خدمت کی تھی, جس طرح دی بھی خدمت. تیسری چیز اگر مجلس مل سکے تو حاصل کرو, ورنہ سوال و جواب دی کوئی محفل حاصل ہو سکے کر لو, رابطہ کر لو. انشاءاللہ یہ جو کچھ بھی فیض ہے, میری کوئی کمال دی گل نہیں, یہ حضرت سید وارث شاہ سرکار دا یا میرے پیر و مرشد حضور سخی سلطان العارفین حق بہو سرکار دا فیض. میں تے بس ایک خدمتگار سمجھ لو, اپنا ایک علم دی دولت ہے جس نو عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں. آج جڑا عنوان ہے میں یہ دسنا چاہنا کہ اے او کمال ہے تصوف دا. آج لوگ کہندے نے کہ پیر فقیر کی چیز ہے, یا پیرا فقیران دا جڑا روپ تواڈے سامنے آیا او دا کچھ اور نقشہ تواڈے سامنے آیا. میں عرض کیتا ہے کہ او عالم ملکوت دا ایک نقشہ, جس وقت رانجے دا باپ فوت ہو گیا, فوت ہو گیا تے ہون او دے معاملات او دے تے کھلے. والدین دے نال بڑا کج ہوندا ہے, بندے دا بڑا کج ہوندا ہے. بھرا ہمیشہ ہی بھرا ہوندے نے,
جدو بھرا شادیاں کر لیندے پرجائیاں آ جاندیاں معاملے پھر او نہیں رہتے، محبتاں دے وچ او چاشنی نہیں رہتی۔ جس وقت رانجے دا باپ فوت ہو گیا تو پراواں نے اپنے معاملات چلائے، اور بات سمجھو پراواں دا قاضی نو زمین ونڈن لئی صدرہ، اور پراواں نے قاضی نو بلایا کہ آ جڑا ساڈا وراثت باپ دی طرفوں انہوں ونڈ دے۔ حضرت قاضی تے 5 صدا سارے پائیاں زمینوں کچھ پوائی آئی، پائیاں زمینوں کچھنا کچھ پوائی آئی، وڈی دے کے پوئیں دے بڑے وارث بنجر زمین رجیٹھڑے نو آئی۔ پنجابی زبان پوئیں کہندے نے زمین وڈی دے کے یعنی رشوت قاضی نو دیتی تو اس نو کہا کہ چنگی چنگی زمین ساڑھے والے کر دے، بنجر زمین دا ٹکڑا رانجے دے حوالے کر دے۔ وڈی دے کے پوئیں دے بڑے وارث بنجر زمین رجیٹھڑے نو آئی کچھا مار شریک مذاق کر دے پائیاں رانجے دے باپ بڑائی آئی۔ شریک لوگ اسدے سن، گل پابیاں اے بڑا چھڈی مگر جٹ دے پھکڑی لائی آئی، سدھا کرنا اس او چکڑے نو پنڈی نیت تو نیت سوائی آئی۔ پئی اے تا خراب ہو گیا ہے اوارہ پھر کے، اے ٹھیک نہیں ہو سکتا، سدھا کرنا اس او چکڑے نو۔ اگے دسیا وارث شاہ جے نفس دے کہے لگوں ایویں رائے گا عمر گوائی آئی۔ وارث شاہ جے تو نفس دے آکھے لگ گئے ہوں تے اپنی ساری عمر تو ضائع کر دیتی۔ اگے پراواں دے تانے رانجے نو، پنڈا چت کے آرسی نال ویکھن تنا وان کے حلوہ بنائی، اپنے آپ نو آکڑ کے چھاتی کٹ کے اس نو نکما سمجھ کے تانا مار دین پر آکی آدھے پنڈا چت کے آرسی نال ویکھن تنا وان کے حلوہ بنائی، تن پال کے چوپڑے پٹے جنہ کسے رن کی انہاں نو ویواہ بنائی، تن پال کے چوپڑے پٹے جنہ کسے رن کی انہاں تھی چاہ بنائی، کہتے آپ منہ آریا نکل جاسے منہ آکھنا نہیں اکھاونا ہی، کوئی ڈنگ لنگا لے پنڈ ساڑے گلوں اساں بھی کیویں چالا بنائی، انہیں پوہیں دے جھگڑے کرے منڈا اس توڑ نہ مول نبا بنائی۔ ہونی اساں نال زمین دے معاملات ہوتے لڑائیاں لڑدا ہے، انہیں پوہیں دے جھگڑے کرے منڈا اس توڑ نہ مول نبا بنائی، دنے ونجلی وائے تے رات گاوے اساں اے نہ مول ویاہ بنائی، کام وائی دے وچ نہ ذرا بے لگ دائرے بیٹھے ہیں اس دن لا بنائی، دنیا داراں دے چہڑے عمر دے نے دن چار نہ اس نے با بنائی، دنیا داراں دے چہڑے عمر دے نے دن چار نہ اس نے با بنائی، ایمیں ویلیاں بینڈ دی پئی وادی چیت کام نو اس نہ ڈا بنائی، گلیاں ویلیاں دے بچ لٹ پاؤندا کسے ورجنا نہیں ترا بنائی، غصے ہویا مول نہ جامدہ ہے نہ اے پیار دے نال وسا بنائی، وارث شاہ کی جانیے اے نڈا کسے روز دا ہی پرا بنائی۔ ساڑے کول بھی اے کچھ دنہ دا مہمان ہی دنیا دے وچ ہر آن اللہ پراؤنے دی شکل ہے، جنہ لوکاں اپنی زندگی نو مہمان سمجھ لے، فقر دے وچ ہو چیز ہے، مسافر خانے وچ اپنی زندگی نو عارضی سمجھ لے۔ عبدالحمید ادم گجرالے دے فوت ہو گئے نے، اللہ پاک انہاں نو وہ جہان اچھا کرے۔ انہاں دی بڑی بہترین ایک نظم ہے غزل دی صورت، جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں، جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں،
جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں، آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھنے والے کتنے روشن ضمیر ہوتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھنے والے کتنے روشن ضمیر ہوتے ہیں۔ 4 پھول ہاتھ میں رکھ لو راستے میں فقیر ہوتے ہیں۔ وہ پرندے جو پر رکھتے ہیں، وہ پرندے جو پر رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں، وہ پرندے جو پر رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں۔ عدم احتیاط لوگوں سے لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں، عدم احتیاط لوگوں سے لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں۔ اگے رانجے دا حال وان پائیاں نے ذمہ وان دیتی، راجہ حال وان ٹور پہ کر لئی ارنالی سی۔ راجنے نے حل وان نو ترت تیار ہویا، وچ زمین دے جا کے حل جتا نال توپ دے بہت لاچار ہویا۔ رو رو ماں تے باپ نو یاد کردہ حل وان تھی کھڑا بیزار ہویا۔ خوشی نال سی کھیڑ دا دنے راتی پھرے دائریاں وچ بیکار ہویا۔ پہ گئے ہون ریشتے گلی ساڑے دکھ روونے وچ درکار ہویا۔ وارث ماں تے باپ دے نال خوشی رل پائیاں دے نال خوار ہویا۔ اگے وارث شاہ نے عنوان بدیا رانجے دی مصیبت۔ رانجا چوترا واہ کے تھک رہا، لا ارلیاں چھاواں نو آمدہ ہے۔ پتا آڑ کے پابی نے کول تریا، حال اپنا رو وکھامدہ ہے۔ چھالے پے تے پھٹے نے پیر ساڑے سانو وائی دا کام نہ پامدہ ہے۔ پابی آکھیا لاڈلا باپ دا سیں تے کھڑا پیارڑا ماؤں دا سیں۔ راتی دکھاں دے نال نہ نیند پوندی، دن روونے نال وہامدہ ہے۔ وارث شاہ میاں فیل بندیاں دے رب قدرتاں نال ازمامدہ ہے۔ وارث شاہ میاں فیل بندیاں دے رب قدرتاں نال ازمامدہ ہے۔ اگر سرکار نے عنوان بندیا رانجے دا پابیاں تے غصہ۔ رانجا آکھدا پابیو ویرنوں نہیں تساں پائیاں نالو وچھوڑے آجے۔ خوشی روح نو بہت دلگیر کیتا تساں پھول غلاب دا توڑے آجے۔ سکے پائیاں نالو وچھوڑ مینوں کنڈا وچ کلیجے دے پوڑے آجے۔ پائی جگر تے جان سانسی اٹھے وکھو وکھ کر چاہ نکھوڑے آجے۔ نال ویر دے رکتاں چھیڑ پابی سانو میڑیاں کانی چھوڑے آجے۔ جدو صفاں اٹھڑن گیاں طرف جنت وارث شاہ دی واگ نہ موڑے آجے۔ جدوں صفاں اٹھڑن گیاں طرف جنت وارث شاہ دی واگ نہ موڑے آجے۔ میں ایسی کتاب دا اپنے اس موجودہ خطبے دا آخری عنوان وارث شاہ دا پیش کرن لگا، پابیاں دا گلہ رانجے اگے۔ پابیاں رانجے نو آندیاں نے کریں آکڑا کھا کے دودھ چاول اے راج کے کھان دیاں مستیاں نے۔ پرجائیاں نے گلہ دیتا کریں آکڑا کھا کے دودھ چاول اے راج کے کھان دیاں مستیاں نے۔ آکھن دیورے نال نہال ہویاں سانو سب شریکنا ہسدیاں نے۔ اے رانجے دے نال ہن کیاؤ شکر پر جی دا پیت نہ دستیاں نے۔ رنا ڈگ دیاں ویکھ کے چھیل منڈا جویں شہد وچ مکھیاں پھسدیاں نے۔ ایک تو کلے کہیں سانو لگا سانو دوجیاں ساریاں سوکھیاں وسدیاں نے۔ کروں نکل سے تے پیا مرسے پکھا میڑیاں پول جاسے خر مستیاں نے۔ ہاتھ پکڑ کمان طوفان والی تیر میڑیاں دے پیاں کسدیاں نے۔ وچ ویڑیاں بیندیاں ڈا چرخے ساڑیاں گلائی تے ہسدیاں نے۔ من پامدیاں کھائیے جگ آکھے گلاں ملک نو پامدیاں رسدیاں نے۔ وارث جنہ دیاں عادتاں پیڑیاں نے سب خلقتاں انہاں تو نسدیاں۔ ایتھے وارث شاہ سرکار نے صفات دا ذکر کیتا کہ انسان دا اپنا کردار ہے۔ تصوف دی جتنی محنت ہے ایک کردار دی محنت ہے کہ جس بندے کلمہ نبی پاک دا پڑھ لیا شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سمجھ لئی اپنا حرم پہچان لیا قرآن پاک
دے نال وابستہ ہو گیا، کوئی مرشد خانہ اس نے پکڑ لیا، مرشد خانہ، جب تک اس کو مرشد کامل نہیں ملتا صراط مستقیم دی طرف اس دی رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو، اگر کوئی سمجھے کہ علم دی بنیاد تے صراط مستقیم مل جانا ہے، اے مشکل ہے۔ علم رہنمائی تو کر سکتا ہے، علم ایک ٹارچ ہے، علم ایک بلف ہے، علم ایک چن ہے، ایک روشنی ہے، ایک راہبری ہے، لیکن راہبر نہیں۔ یاد علم دے وچ کئی نکات نے، علم دے وچ کئی توہمات نے، انہاں دا ازالہ کرنا پیندا، بغیر استاد تو بغیر مرشد تو نہیں ہوندا۔ مرشد پہلی چیز ہے، یاد ہے، مرشد وہ واحد آدمی ہوندا ہے جڑا بشریت بھی کنٹرول کردا ہے، روح نو بھی کنٹرول کردا ہے، نفس نو بھی کنٹرول کردا ہے۔ علم وچ کمال نہیں، علم وچ کمال نہیں، علم بے شک ایک معتبر چیز ہے۔ محمد بوٹا گزرا گجرات دا، وہ کہندا ہے رے رتی علم دی ٹھیر چنگی تولا عقل دا کام نہ آوندا ہی۔ رے رتی علم دی ٹھیر چنگی تولا عقل دا کام نہ آوندا ہی۔ سلیمان تے یوسف نے فخر کیتا، رب دوواں نو آزماوندا ہی۔ سلیمان پٹھیاری دا پاٹ چولے، یوسف ہٹیوں اٹ وکاوندا ہی۔ محمد بوٹیا ڈریے اس رب کولوں جڑا چڑیاں تو باز مرواوندا ہی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔